بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کی تلوار۔ جنگ موتا میں شاہ روم ہرقل کی فوج 1,00,000 تھی اور مسلمانوں کی تعداد صرف 3,000 تھی۔ حضرت عبداللہ بن رباعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ صورتحال دیکھ کر مجاہدین میں حسب ذیل تقریر فرمائی: مسلمانوں، شہادت ہی کے جوک میں ہم گھر سے نکلے ہیں۔ اگر ہمارے مقابلے میں بہت زیادہ فوج ہے، لیکن ہم جماعت کے لحاظ سے دشمن کے ساتھ نہیں لڑتے، بلکہ ہمارا لشکر اور ہماری قوت اسلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی اسلام کی بدولت ہی ہمیں آج تک فتح مند کیا ہے۔ غازیوں، اٹھو اور اللہ کے نام لے کر کفر کا مقابلہ کرنے کو تیار ہو جاؤ۔ عبداللہ بن رباعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ ہمت افزا تقریر سن کر سب جانشین اسلام نے یک زبان ہو کر کہا: بے شک آپ سچ کہتے ہیں، اور سب مقابلے کے لیے تیار ہو گئے اور لڑائی شروع ہو گئی۔ حضرت زید بن حارث کے ہاتھ میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جھنڈا تھا۔ آپ بڑے جوش و خروش اور شجاعت کے ساتھ لڑ رہے تھے، یہاں تک کہ مقاتلین کے لشکر میں جا گھسے اور شہید ہو گئے۔ آپ کے شہید ہوتے ہی جھنڈا حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تھام لیا اور رج خوانی کرتے ہوئے دشمنوں کی صفوں کا صفایا کرنے لگے۔ جب ان کا گھوڑا زخمی ہو گیا تو پھر بھی پیادہ لڑنے لگے، اور دشمنوں نے جب ہر طرف سے وار کرنا شروع کر دیا تو پہلے ان کا ایک بازو کٹ گیا، لیکن آپ نے دوسرے بازو سے جھنڈا تھام لیا اور اسی طرح لڑتے رہے، اور جب دشمنوں نے دوسرا بازو بھی جدا کر دیا تب آپ نے دونوں کٹے ہوئے بازوؤں کو جوڑ کر علم اسلام اور اپنے سینے سے لگا لیا، لیکن علم کو گرنے نہ دیا۔ آخر اسی حالت میں آپ نے شہادت پائی۔ ان کے بعد عالم اسلام حضرت عبداللہ بن رباعہ نے اٹھایا اور گھوڑے سے اتر کر پیادہ جنگ میں شریک ہوئے اور خوب لڑے، یہاں تک کہ وہ بھی شہید ہو گئے۔ حضرت عبداللہ کی شہادت کے بعد مسلمان پریشان ہونے لگے، مگر ثابت بن ارقم انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علم اسلام ہاتھ میں لے کر کہا: مسلمانوں، اب تم حضرت خالد بن ولید کو اپنا سردار مقرر کر کے جہاد شروع رکھو۔ چنانچہ سب نے اس بات پر اتفاق کیا اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے اور مسلمانوں کو للکار کر بڑے جوش و خروش کے ساتھ دشمنوں پر حملہ کر دیا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سعادت میں مسلمانوں کا کچھ ایسے زور سے حملہ ہوا کہ کفار کے حوصلے پست ہونے لگے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پیش تھے، اور جس کافر پر بھی آپ کی تلوار کا بار پڑتا وہ ایک ہی بار میں ٹھنڈا ہو جاتا، اور یہاں تک کہ آپ لڑے کہ آپ کی 9 تلواریں لڑتے لڑتے ٹوٹ گئیں۔ ہر تلوار کے ٹوٹتے ہی وہ دوسری تلوار لے کر دشمنوں پر شیر کی طرح جھپٹتے تھے۔ حضرت خالد کی اس شجاعت کا دشمنوں پر ایسا رعب چھایا کہ ان کے پاؤں ڈگمگانے لگے۔ چونکہ رات ہو چکی تھی، اس لیے دونوں لشکروں میں لڑائی بند ہو گئی۔ صبح کو جب مقابلے کے لیے پھر دونوں لشکر صف آرا ہوئے تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان مسلمانوں کو جو گزشتہ دن پیچھے تھے آگے کر دیا اور اگلی صفوں کو پیچھے کر دیا۔ اس صف آرائی سے دشمن کو یہ یقین ہو گیا کہ مسلمانوں کو نئی کمک آ گئی ہے۔ ساتھ ہی اس کے حضرت خالد نے جوش و خروش سے حملہ کر دیا۔ ان کے ساتھ اگلی صفوں کے مسلمانوں نے بھی تازہ جوش دکھایا تو دشمنوں نے بھی منہ پھیر لیا اور سر پر پاؤں رکھ کر بھاگے، لیکن حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصلحت وقت سے ان کا تعاقب نہ کیا، اور جو مال غنیمت ہاتھ آیا لے کر باقی مسلمانوں کو ساتھ لے کر مدینہ شریف لوٹ آئے۔ تاریخ اسلام صفحہ 230۔